بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے جو ہیں ان کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان کو تم سے پہلے امتوں پہ فرض کیا گیا، لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بنو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے روزے کی فرضیت کو بیان کیا ہے کہ روزے فرض ہیں۔ پھر اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے کہ یہ تو صرف تمہارے اوپر نہیں ہے بلکہ سابقہ جتنی امتیں بھی گزری ہیں ان تمام امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ہر دور میں کیونکہ طریقہ مختلف رہا ہے۔ اور پھر روزے کیوں رکھے جاتے ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ فرما رہا ہے اس وجہ سے کہ لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بنو، تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، پس جو تم میں سے مریض ہو یا پھر سفر پر ہو تو پس وہ شمار کرے دوسرے دنوں سے، یعنی جتنے دن اس کی بیماری ہے اور ایسی بیماری جس میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر جب وہ ٹھیک ہو جائے تو جو اس نے روزہ نہیں رکھا تو وہ اس روزے کی قضا دے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور وہ لوگ کہ جو طاقت نہیں رکھتے روزے کی کہ ان کے اوپر فدیہ ہے ایک مسکین کو۔ ایک روزے کا فدیہ کتنا ہے؟ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور پس جو اس سے زیادہ کر دے، یعنی کہ جو خیرات میں زیادتی کر دے، پس وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزے رکھو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر اس بات کو تم جان لو۔ روزہ یہ بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے بہت ساری بیماریوں سے انسان کی حفاظت رکھی ہے۔ آگے اللہ فرما رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کی عظمت میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، رمضان کے فضائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور نشانیاں ہیں ہدایت سے اور فرقان سے، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے سے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس جو تم میں سے اس مہینے کو پالے پس چاہیے اسے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو تم میں سے مریض ہو یا پھر مسافر ہو تو پس وہ دوسرے دنوں میں سے دنوں کو شمار کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، تو یہاں چونکہ بندہ جب سفر پہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں، کبھی رستہ کٹھن بھی آ جاتا ہے، بہت مشکل رستے بھی آ جاتے ہیں، اور بیماری کی حالت میں کبھی بندے کی بیماری زیادہ ہوتی ہے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ رب العزت ارادہ فرماتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا، یعنی کہ اگر تمہارے اوپر مشکل ہے، تم سفر کے دوران یا بیماری کے درمیان روزے نہیں رکھ سکتے تو تم بعد میں رکھ لو۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ رب العزت ہمیشہ انسان کے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ رب العزت ارادہ نہیں فرماتا تمہارے ساتھ تنگی کا۔ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم پورا کرو عدت کو، وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ، اور تاکہ تم اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس امید پر کہ تم شکر گزار بنو۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں، بس بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں دعوت الداعی بلانے والے کی پکار کا جب وہ مجھے بلاتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّہُم، بس چاہیے کہ تم مجھ سے طلب کرو اور ایمان رکھو میرے اوپر اس امید پر کہ وہ ہدایت پا جائے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور حلال کیا گیا تمہارے لیے رات کو اپنی عورتوں کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ بے شک تم نے خیانت کی اپنی جانوں میں، پس اس نے توبہ قبول کی تمہارے اوپر اور اس نے تمہیں معاف کیا۔ فلا نباشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، بس اب تم ان کے ساتھ مباشرت کرو اور تم تلاش کرو جو اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور تم خوب کھاؤ پیو حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کے وقت۔ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر اللہ رب العزت نے انتہائی غایت روزے کی بیان کر دی کہ کہاں تک روزہ رکھنا ہے۔ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک، یعنی جب رات آ جائے تو اس وقت تم نے اس کو افطار کر دینا ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ تم روزے کی حالت میں بھی بندہ اپنی عورت کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا۔ وَأَنْتُمْ عَاکِفُونَ فِی الْمَسَاجِدِ، اور جب بندہ اعتکاف میں ہوتا ہے تو اعتکاف کی حالت میں بندہ اپنی عورت کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتا۔ تِلْکَ حدود اللہ، تو یہ اللہ رب العزت کی جانب سے حدود ہے۔ فَلَا تَقْرَبُوهَا، پس تم ہرگز ان کے قریب نہ جاؤ، ہرگز ان حدود کو نہ توڑنا۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ رب العزت بیان کرتا ہے آیات ہی اپنی نشانیاں للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، اس امید پر کہ وہ پرہیزگار بنے، ڈرنے والے بن جائیں۔ ولا تأکلوا اموالکم، اور نہ تم کھاؤ اپنے اموال کو، بینکم اپنے درمیان، بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ، ناحق طریقے کے ساتھ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم انہیں کھینچ لے جاتے ہو حکام کی جانب تاکہ تم کھاؤ کچھ حصہ لوگوں کے اموال سے گناہ کے ساتھ، اور اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگ ناجائز قبضہ کر لیتے اور اس لیے وہ اب جو قبضہ کرنے کے بعد مال تھا اس کو حکام کی طرف لے کے چلے جاتے کہ حکام کوئی نہ کوئی حصہ تو تھوڑا ہمیں دے دیں گے تو ہم وہ کھا لیں گے۔ تو رب فرما رہا ہے تم لوگوں کا مال کیوں کھاتے ہو ظلم کے ساتھ، گناہ کے ساتھ، حالانکہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ مال تمہارا نہیں ہے۔ ایسے مال کھانے سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق بخشے، وما توفیقی الا باللہ۔